یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی اور بہت سارے نبی آئے تھے۔ ایک نبی کا واقعہ آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہے، پیچھے کل پڑھا تھا، حضرت حزقیل علیہ السلام۔ اب یہاں پہ ایک اور نبی کا تذکرہ ہے جن کا نام حضرت شمویل علیہ السلام بتایا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالی عالم، نام صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ان کا نام نہیں ہے اور صحیح حدیث میں کسی میں بھی ان کا نام نہیں ہے، لیکن مورخین نے یہ نام بتایا ہے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام اس قوم کے نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، بنی اسرائیل جو تھی وہ کسی حد تک صحیح راستے پہ تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کچھ عرصہ گزرا تو بنی اسرائیل پھر جو ہے وہ غلط راستے پہ چل پڑی، گمراہیاں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، بت پرستی کرنا، یہ ساری جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر عادتیں شروع ہو گئیں۔ تو ہوا یہ کہ وہ جو قوم تھی، اس قوم کے اندر ایک ایسا، ان قوم کے لیے ایک ایسا لشکر اور ایک ایسی جماعت آ گئی وہاں پہ، ان کے ملک کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا اور ان کو جو ہے نا غلام بنا لیا اپنا، ان کے مردوں کو قیدی بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام نہیں آئے تھے، نبی نہیں ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ نبی بھیج دے ہمارے لیے۔ تو اس کے کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ تو وہ جب ان کو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جب ان کو نبوت ملی تو اس وقت اس قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہمارا ایک بڑا بادشاہ مقرر کر دیں کہ یہ جو لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ہمیں نکال دیا ہے اپنے وطن سے، اپنے اہل و عیال سے، مال و متاع سے ہمیں فارغ کر دیا ہے، ہم ان کے خلاف جہاد کریں، لڑنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو ان کے جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب تمہارے اوپر جہاد فرض ہو جائے گا تو پھر تم لڑائی نہیں کرو گے، پھر جہاد نہیں کرو گے۔ اب انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ وہ جو نبی تھے ان کو بنی اسرائیل کے جو پیچھے کے کرتوت تھے وہ پتہ تھے کہ انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے۔ جیسے بندے کو کسی کی عادت کا پتہ ہوتا ہے، پھر بندہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ بھی اس نے ایسا کرنا یا نہیں کرنا۔ تو ان کے نبی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جب تمہارے اوپر جہاد فرض ہو جائے گا پھر تم لوگوں نے لڑائی نہیں کرنی ہے، پھر نہیں لڑو گے، تم ابھی باتیں کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نہ لڑیں، ہمیں تو انہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے، ہمارا مال متاع چھین لیا ہے، ہمارا اتنا سارا نقصان کا، ہمارے پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچا ہوا، اب ہمارے پاس لڑنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جہاد کو ان کے اوپر فرض قرار دے دیا۔ جب جہاد کو فرض قرار دیا تو ایک بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مقرر کر دیا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے اور اس کے حکم کے اوپر آپ لوگوں نے جہاد کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جہاد سے انکار کر دیا۔ جہاد سے انکار کیوں کیا؟ اس کی وجہ اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ وہ جو نبی تھا اس نبی نے کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے، تم جو کہتے تھے کہ ہمارے اوپر بادشاہ بناؤ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہ جو طالوت شخص تھا اس قوم میں، اس طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو ان کو تکلیف اس بات سے ہوئی کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کیوں بنایا؟ بادشاہ تو ہم بننے کے قابل تھے۔ انہوں نے کہا کہ انا یکون لہ الملک علینا، یہ ملک تو ہمارا ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم طالوت سے زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہت کا۔ یہ طالوت جس کو آپ نے، یا اللہ تعالیٰ نے جس کو بادشاہ بنایا ہے، ہم تو اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہ بننے کا۔ جیسے ہر بندے کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا فلاں چیز کے لیے زیادہ پرفیکٹ ہوں، میرا زیادہ حق بنتا ہے،
ہر بندہ یہ سمجھتا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ اچھا کون ہے، سب سے پہلے بندہ یہ سوچتا ہے کہ سب سے اچھا میں ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے عظیم کون ہے، بندہ یہ سوچتا ہے سب سے عظیم میں ہوں، اس کے بعد اور کوئی ہے۔ تو وہی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تو زیادہ حقدار ہیں اس چیز کے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے۔ تو وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، تو ان سے کہا گیا کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ وہ جو طالوت ہے اس کے پاس تو مال ہی کوئی نہیں، غریب بندہ ہے، اس کو مال کی فراوانی نہیں ہے، امیر بندہ نہیں ہے، اس کو آپ نے بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو ان کے جو نبی تھے انہوں نے جواب دیا کہ قال، انہوں نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے تمہارے اوپر، یہ اس کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، میں نے اپنی مرضی سے کسی کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارا بادشاہ چنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے بادشاہ چنا ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ اس کے پاس مال جو ہے تھوڑا ہے، غریب بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، وہ دو چیزوں میں تم سے زیادہ ہے، ایک علم میں، دوسرا جسم میں۔ اس کے پاس علم ہے، افضلیت والی چیز کون سی ہے؟ علم، مال نہیں ہے، مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بندہ امیر بندہ ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے، عزت کس چیز کی ہے؟ علم کی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، فضیلت اور فوقیت دی ہے، جانوروں کو اللہ نے وہ کیوں نہیں دی؟ علم کی وجہ سے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ تو وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ تعالیٰ نے زیادہ کیا ہے اس کے علم کو اور اس کے جسم کو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو طالوت کے بادشاہ بننے کی جو وجہ تھی اس کا علم تھا اور اس کی جسامت تھی، جسامت کے اعتبار سے وہ کہا جاتا ہے کہ بڑا مضبوط اور بڑا ایک طاقتور آدمی تھا، تو اس وجہ سے اس کو بادشاہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کے بادشاہ بننے کی وجہ سے پھر یہ کہ لوگوں نے مخالفت شروع کر دی، بھی بادشاہ کے حقدار ہم تھے، ہمیں بادشاہ بنایا جاتا تو ہم جہاد کرتے، اب چونکہ اس کو بادشاہ بنایا گیا ہے تو ہم جو ہے نا اس کی نہیں مانیں گے، ہم اس کو بادشاہ نہیں تسلیم کرتے، ہم اب جہاد نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ تولوا، وہ کیا ہوئے؟ پھر گئے، جو انہوں نے بات کہی ہوئی تھی کہ بادشاہ بنائیں اور ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، اپنی اس بات سے وہ پھر گئے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو بادشاہت اور اس کو ملک عطا فرماتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ واسع علیم، وسعت والا اور جاننے والا۔